یہ بڑی بات ہے کہ جو کام سوچ لیتا ہوں کہ یہ ہونا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو راستہ بند دکھائی دیتا ہے اس کے بغل سے سب جگہ ڈائیورسن بنایا جاتا ہے۔ یہ ڈائیورسن والا جو راستہ ہوتا ہے یہ اچھل کود کرتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ شاہراہ پر جا کر کے مل جاتا ہے۔ پہلی کتاب لکھی تھی فضلائے دارالعلوم اور ان کی قرآنی خدمات ایز اے اسٹوڈنٹ، اور 7 سالہ ہوا تھا دارالعلوم کا بڑا، تو اس میں وہ کتاب سب نکل گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ابابکرپور میں رہتے ہوئے میں نے دین کی دعوت کا آسان طریقہ لکھا، خصوصیات ابواب لکھا، آثار السنن حدیث کی بڑی مضبوط کتاب ہے تو اس کی شرح لکھی 2 جلدوں میں، وہ چھپی، اور پھر یہاں چلا آیا۔ تو یہاں آنے کے بعد اب تک جو ہے میری الحمدللہ 52 کتابیں چھپ چکی ہیں، اور یہ متنوع مختلف موضوعات پہ ہیں۔ فقہ بھی ہے، حدیث بھی ہے، دعوت بھی ہے، خاکہ بھی ہے، تنقید بھی ہے، تبصرے بھی ہیں، تو مختلف موضوعات پہ یہ کتابیں الحمدللہ چھپ گئی ہیں اور چھپ کے مارکیٹ میں آ گئی ہیں، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ سلسلہ اور بڑھے گا۔ اسی طریقے سے ایک تو میرے اوپر PhD ہوئی ثناء الہدیٰ قاسمی کی ادبی خدمات، تو وہ کتاب بھی چھپ گئی ہے۔ اور انجمن ترقی اردو ضلع ویشالی نے جب KR نارائنن نے مجھ کو تعلیم کے میدان میں کیا بولتے ہیں سراہنیے اور قابل تعریف کام کرنے کے لیے KR نارائنن نے ایوارڈ دیا تھا، تو اس موقع سے انجمن ترقی اردو ضلع ویشالی نے میرے اوپر سیمینار کروایا تھا، اور اس سیمینار میں جو مقالے پڑھے گئے تھے، بڑے لوگ تھے اس میں، پروفیسر نجم الہدیٰ صاحب تھے، پروفیسر صوبان فاروقی صاحب تھے، ایسے لوگوں نے مقالے لکھے، تو وہ کتاب پہلی کتاب میرے اوپر آئی ثناء الہدیٰ قاسمی شخصیت اور خدمات۔ اس کے بعد اس کا دوسرا ایڈیشن بھی آیا۔ اس کے بعد تقریباً 50 کے قریب شعراء نے مختلف موقعوں سے میرے اوپر جو ہے شاعری کی، مجھ کو تختہ مشق بنایا، تو اس کو بھی ایک عبدالرحیم صاحب ہیں برہولیاوی، انہوں نے مرتب کر کے شائع کیا، ثناء الہدیٰ قاسمی شعرائے کرام کی نظر میں ہے۔ اور تیسری کتاب جو ہے وہ چھپ کے آئی PhD والی ثناء الہدیٰ قاسمی کی ادبی خدمات، تو 3 کتاب تو چھپ چکی ہے۔ چوتھی کتاب ابھی ترتیب دے رہے ہیں ایک صاحب، ثناء الہدیٰ قاسمی اپنے تصنیفات و تالیفات کے آئینے میں۔ پھر جب یہاں دارالعلوم دیوبند گیا تو وہاں مظفر پور سیتامڑھی ویشالی کی انجمن ہے نادیۃ الاصلاح، تو اس کا پرچہ نکلتا تھا صبح 9 کے نام سے، تو اس کا ایڈیٹر بن گیا۔ پھر اس کے بعد بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور نیپال کی مشترکہ انجمن وہاں ہے سجاد لائبریری کے نام سے، اصلاح البیان، تو اس کا پرچہ نکلتا البیان کے نام سے، تو اس کا ایڈیٹر بن گیا۔ پھر اس کے بعد جمعیت طلبہ کا جب جنرل سیکرٹری بنا تو جمعیت طلبہ والے تعمیر نو کے نام سے پرچہ نکالتے تھے، تو اس کا ایڈیٹر بن گیا۔ تو اس طریقے سے صحافت سے میرا تعلق دور طالب علمی سے عربی 4 سال سے رہا، اور پھر لکھتا پڑھتا رہا۔ میرا پہلا مضمون جو ہے وہ افسانے کی شکل میں چھپا تھا، اور خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں، یہ المفتاح مئو میں چھپا تھا۔ اس زمانے میں المفتاح نکلتا تھا مئو سے، اب بھی نکلتا ہے، لیکن اس زمانے میں طلبہ نکالتے تھے، تو میرا ایک مضمون اس میں چھپا۔ پھر دوسرا مضمون روزے کی حقیقت پر چھپا۔ اس طریقے سے پھر لکھنا شروع کیا تو چلا، بعد کے کنٹینیو چل رہا ہے، اب بھی چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد وہاں تعمیر نو کے بعد آیا تو یہاں نقیب کے لیے مضامین لکھتا تھا، اخبارات کے لیے لکھتا تھا۔ اب اس کے بعد جب سید عبدالرافع صاحب نقیب کے ایڈیٹر تھے، 2015 میں غالباً ان کا انتقال ہوا، تو جب وہ بستر پہ چلے گئے تھے تو مولانا انیس الرحمن صاحب ناظم تھے یہاں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ان کی جگہ پر لکھیے، البتہ نام انہی کا رہے گا۔ تو بہت سارے اداریے، بہت سارے مضامین ایسے ہی چھپے، اور نام میرا نہیں آتا تھا اس لیے کہ عبدالرافع صاحب زندہ تھے اور ان کا نام ایڈیٹر کی حیثیت سے ہوتا تھا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب امیر شریعت صاحب نے مجھے نقیب کا باضابطہ ایڈیٹر بنایا، اور 2015 کے اخیر سے دسمبر وغیرہ سے میں مستقل نقیب نکالتا ہوں، میں اس کا مدیر اعلیٰ ہوں۔ میری پیدائش 17 نومبر 1958 کو گرول بلاک کے حسن پور گنگٹی، جس کا ڈاک خانہ بکسامہ ہے اور ان دنوں سب ڈویژن مہوا ہے،
میں ہوئی۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ والد صاحب انتہائی پڑھے لکھے آدمی تھے، ڈبل ایم اے تھے، گولڈ میڈلسٹ تھے، بہار یونیورسٹی کے ٹاپر تھے، اور ہائی اسکول میں، سرائے ہائی اسکول میں ٹیچر ہوا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے دادا کا جو معاملہ تھا وہ سندی طور پر تو سرٹیفکیٹ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن پرانے زمانے میں جو فارسی کے ماہر ہوا کرتے تھے تو وہ مہارت ان کو حاصل تھی، اور گلستاں بوستاں کے تقریباً حافظ تھے۔ وہ بہت اچھا لکھتے تھے، تحریر بڑی اچھی تھی۔ تو اس طریقے سے ایک ماحول ایسا ملا جو علمی ماحول تھا اور پڑھے لکھے لوگوں کا گھرانہ تھا۔ 6ٹھے کلاس تک میں نے وہاں بکسامہ مڈل اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں وہاں کے جو اساتذہ تھے وہ جگلال جی تھے، اور اردو پڑھاتے تھے مولانا ہارون صاحب، تو ان لوگوں سے میں نے پڑھا اور علم حاصل کیا۔ 6ٹھے کے سال میں ہماری زندگی کا ایک ٹرننگ ہے، یو ٹرن ہے، موڑ ہے۔ ہوا یہ کہ میرے ایک ماموزاد بھائی جو بعد میں میرے سالہ بھی ہوئے، وہ اجمیر شریف پڑھتے تھے اور وہاں حفظ قرآن کرتے تھے، لیکن بچپن کی شرارتیں ان کی اس قدر تھیں بڑھی ہوئی کہ ان کی نانی وہاں رہتی تھیں، تو انہوں نے انہیں واپس کر دیا کہ نہیں تم اب گاؤں ہی پہ رہو۔ تو میرے ہمجولیہ تھے، 1 سال کی بڑائی چھوٹائی تھی، 1 سال وہ مجھ سے چھوٹے تھے اور میں 1 سال بڑا تھا۔ تو وہاں سے جب وہ آئے تو یہ طے ہوا ان کے بارے میں کہ وہ مدرسہ احمدیہ ابا بکر پور ویشالی میں حفظ کریں گے، جو وہیں حفظ کر رہے تھے۔ میں اسکول میں پڑھ رہا تھا، لیکن چونکہ ہم دونوں ہم عمر تھے تو ابا بکر پور جانے کے لیے وہ گنگٹی آئے میرے گاؤں، اور مجھ سے کہا کہ اکیلے ہم کیسے رہیں گے، تم بھی چلو۔ تو میں نے برکیف حامی بھر دی۔ تو 6ٹھا کلاس میں تھا، میں حامی بھر دی، اور حامی بھرنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ پرانے زمانے میں جو پڑھا لکھا گھرانہ ہوتا تھا اور جو اچھے رہائش کے لوگ ہوتے تھے تو ان کے یہاں مرغی کی طرح چرواہی بچوں کی بھی ہوتی تھی کہ وہ کہیں دوسری جگہ نہ چلا جائے، کسی گالی بولنے والے کے پاس نہ چلا جائے، کسی ایسے کھیل میں نہ لگ جائے جو اس کے ذہن کو اور اس کی علمی صلاحیت کو متاثر کرے۔ تو دادا ہمارے یہ کام کرتے تھے بڑی سختی سے۔ تو جب انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ چلنا ہے ابا بکر پور، تو میں نے منظوری دے دی، اور ابا سے کہہ کر کے سفارش کرا کر کے وہ منظوری ہوئی کہ بھائی ٹھیک ہے، تو مدرسے میں جاؤ پڑھنے کے لیے۔ دل کے کسی گوشے میں یہ بات بھی تھی کہ جو چرواہی یہاں روز ہوتی ہے، دروازے سے باہر کہیں نہیں جانے دیتے، تو وہاں تھوڑا فری ماحول ملے گا۔ اب مجھے یہ کیا پتہ تھا کہ مدرسے کا ماحول یہاں سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو خیر میں چلا گیا اور وہاں پڑھنے لگا۔ 1 سال گزرا جب، تو ہمارے وہ بھائی جو ماموزاد تھے ان کو لوگوں نے کہا کہ مدرسے میں پڑھ کے کیا کرو گے خواہ جو ہے، تو وہ چھوڑ کر کے مجھ کو اسکول میں چلے گئے۔ تو میں ان کی وجہ سے اسکول میں آیا تھا، اسکول سے مدرسہ آیا تھا، اور وہ مدرسہ چھوڑ کے اسکول چلے گئے۔ تو ظاہر ہے کہ مجھے بہت غصہ آیا، بہت سخت جو ہے۔ تو میں نے ان کو چیلنج کیا، اور میں نے چیلنج کر کے یہ بتایا، کہا ان کو کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ مولوی کیا کچھ کر سکتا ہے، تم اسی میں چھوڑ رہے ہو کہ مدرسے کے مولوی کچھ نہیں کر پاتے۔ چنانچہ یہ بات ہو گئی اور میں پڑھتا رہا۔ پھر میں نے وہاں سے 1 سال حفظ کیا۔ پھر اپنے گاؤں میں حافظ مستقیم صاحب جو ابا کے ماموزاد بھائی تھے، مکتب کے استاد تھے، تو ان سے 12 پارے حفظ مکمل کیے، اور پھر دارالعلوم مئو چلا گیا۔ تو دارالعلوم مئو میں نے حفظ قرآن مکمل کیا، پھر وہاں حفظ کی تعلیم قرأت کی حاصل کی، پھر اس کے بعد سبعہ ہوتا ہے قرأت میں وہ پڑھا، پھر عربی 4 تک کی تعلیم وہیں حاصل کی، اور وہاں سے حاصل کرنے کے بعد عربی پنجمی میں دارالعلوم دیوبند چلا گیا۔ دارالعلوم دیوبند میں 5 سال میں رہا، وہاں میں نے دورے تک کی تعلیم، دورہ حدیث پڑھی، اور پھر افتاء کیا، یعنی یہ کوئی 83 کا اوائل تھا۔ وہاں چونکہ عربی مہینے چلتے ہیں اسلامی سال کے، تو اس لیے وہ 82 میں گویا کہ ہم نے افتاء وہ دورہ کیا، اور 83 کے اوائل میں افتاء میں تھے۔ پھر وہاں سے فارغ ہو گئے، اور وہاں دارالعلوم کے طلبہ میں دورہ حدیث میں پوزیشن آیا میرا۔ اسی زمانے میں وہاں دارالعلوم میں طلبہ کی تحریک چلی، جس کو جمعیت الطلبہ نے جو ہے، وہ غیر قانونی تھا اس وقت، لیکن بھر کے تحریک چلی، اور وہ تحریک جب چلی تو میں بھی انتخاب میں وہاں کھڑا ہوا، اور جنرل سیکریٹری جمعیت الطلبہ کا میں وہاں بنا۔ پہلی ملازمت میں نے 1 سال کے لیے
दारुल बड़बट्टा समस्ती पुर में है, दल सिंह सराय से पूरा 3 कोस की दूरी पे। तो वहाँ मैंने पढ़ाना शुरू किया, 1 साल वहाँ पढ़ाया। फिर उसके बाद मैं चला आया मदरसा अहमदिया बकरपुर में, मेरी बहाली हो गई। ये बोर्ड का मदरसा था और मेरी मादरे इल्मी भी थी, मैंने पहले वहाँ पढ़ा भी था, तो इसलिए मेरी बहाली वहाँ हो गई और वहाँ मैं पढ़ाने लगा। 60% वक्त दर्ज हिफ्ज़ को देता था और बाकी 40% में अरबी किताबें पढ़ाता था। इस तरीके से कोई 20 साल वहाँ निकल गए। मैंने 20 साल तक वहाँ पढ़ाया बच्चों को, और घर के करीब था इसलिए सहूलतें भी थी। यानी साइकिल से मेरे जैसा आदमी जो बहुत धीरे चलाता है तो 40 मिनट लगता था जाने आने। तो बहुत 20 साल वहाँ गुजर गया। इमारत शरिया के शूरा का मेंबर मैं पहले से था, अरबाब अल वक्त का मेंबर पहले से था, आमला का मेंबर पहले से था, विफाकुल मदारिस यहाँ है उसका मेंबर पहले से था। जब मुफ्ती नसीम साहब रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चले गए तो हज़रत अमीर शरीयत ने मेरे पास ख़त लिख के भेजा कि अब तुम आ जाओ। और मैंने कोई दरख्वास्त नहीं दी हमारा शरिया में कि मुझे यहाँ मुलाजमत दी जाए, रखा जाए। वहाँ सैयद निज़ामुद्दीन साहब थे, उन्होंने बाज़ाब्ते ऑर्डर लिख करके भेज दिया। अब मसला मेरे पास ये था कि जब अमीर शरीयत उधर जाते थे, इमारत वाले जाते थे, तो मैं तकरीर करता था कि अमीर शरीयत की मानो, अमीर शरीयत की समताअत करो। अब अपने ऊपर पड़ गया, और वहाँ बोर्ड के मदरसे की नौकरी थी इसलिए तनख्वाह अच्छा खासा था, और यहाँ का मामला ये है कि यहाँ तनख्वाह का मामला बहुत अजीब व गरीब था। तो बहरकैफ लेकिन हुक्म जब चला गया तो मैंने बेहतर यही समझा, यानी लोग उस ज़माने में मुझको पागल ही कहते थे कि साहब ये क्या तरीक़ा है, बोर्ड का मदरसा छोड़ के जा रहे हैं। और बोर्ड का मदरसा नहीं, उसके पहले मैंने सरकारी टीचर का भी ओहदा छोड़ा। जब मैं दारुल देवबंद से आया तो मैंने यहाँ मैट्रिक से एमए तक किया, डबल एमए किया, और ऑनर्स में बिहार यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा। तो वो सब मैंने किया। पीएचडी के लिए भी मकाले लिख दिए थे, लेकिन हमारे जो गाइड थे वो मर गए और पीएचडी का मकाला उन्हीं के पास जमा था देखने के लिए, तो वो गायब हो गया, तो पीएचडी मेरा मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन मेरे ऊपर पीएचडी जो है मिथिला यूनिवर्सिटी से डॉक्टर राहत हुसैन ने किया, सनाउल हुदा कासमी की अदबी खिदमात। तो इस तरीके से बहरकैफ तो मैंने वहाँ मैट्रिक करने के बाद टीचर ट्रेनिंग किया। टीचर ट्रेनिंग के बाद ही उस ज़माने में बहाली होती थी, तो वो छोड़ करके फिर मदरसे में आया। तो वहाँ जिस ज़माने में मैं बकरपुर में था तो मेरी तनख्वाह 7,000 रुपये के आसपास थी। अब तो बहुत तनख्वाह है, लेकिन यहाँ मेरी बहाली मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब ने 3700 रुपये पर की, और मैं चला आया सिर्फ़ इसलिए कि अमीर शरीयत का हुक्म है तो हमें मानना चाहिए। हमने कोई दरख्वास्त नहीं दी, कोई मुतालबा नहीं किया, हज़रत कह रहे हैं चले आए, छोड़ छाड़ के चले आए। लेकिन मैंने हज़रत से ये बात कही कि हज़रत जो है 7,000 रुपये में घर चलता था, अब कैसे चलेगा 3700 में। तो हज़रत ने बहुत टोन से ये बात कही कि अच्छा घर आप चला रहे थे। तो उनके कहने का मतलब ये था कि आपको ये यकीन होना चाहिए कि चलाने वाली ज़ात अल्लाह की होती है, आप कौन होते हैं। तो बहरकैफ हज़रत ने जब ये कह दिया तो मैं चुप हो गया, मैं कुछ बोलने की पोजीशन में ही नहीं था। फिर उसके बाद एक हफ्ते के बाद मैंने हज़रत से कहा कि भैया ऐसा है कि हज़रत जो है कैसे चलेगा घर, क्या होगा। तो उन्होंने एक जुमला कहा कि अल्लाह बरकत देगा। उन्होंने ये जुमला कहा अल्लाह बरकत देगा। आज 21 साल हो गए हमारे शरिया में, मैंने कभी तनख्वाह बढ़ाने की कोई दरख्वास्त नहीं और न ओहदा बढ़ाने की दरख्वास्त नहीं। मैं जहाँ पे आया था 21 साल पहले मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब के वक्त, वहीं आज भी हूँ। और लतीफ़ा ये है कि हमसे बाद वाले कारकुन जो हैं उनमें से कई की तनख्वाह मुझसे ज़्यादा हो गई। इसलिए ज़्यादा हो गई कि उन्होंने अपना प्रमोशन करवाया। वो कारकुन थे, कारकुन से मुआविन नाजिम बने, मुआविन नाजिम से नायब नाजिम का स्केल पा लिया, ज़ाहिर कि हमारे बराबर में गए। फिर उसके बाद हम चूँकि यहीं रहते हैं, दूसरे लोग किराया मकान लेके रहते हैं, तो किराया मकान मुझको नहीं मिलता है, तो ऐसे ही कम हो गया। तो मेरी तनख्वाह कम है और मैं अब भी मुतमईन हूँ। हज़रत ने कह दिया था कि अल्लाह बरकत देंगे, तो अल्लाह बरकत देते हैं। मेरे वालिद साहब इस एतबार से बड़े यूनिक आदमी थे कि वो ये कहा करते थे कि शादी के लिए नौकरी ज़रूरी नहीं है। तो हमारे वालिद साहब की एक पॉलिसी ये रही कि हम शादी अपने ख़ानदान में करेंगे, क्योंकि जब हम लोगों को लेन देन कुछ नहीं करना है तो अपने घर की बच्ची क्यों नहीं लाएंगे। तो वालिद साहब इतने नहीं करते थे कि अपने घर की बच्ची लाते थे, बल्कि उसको 5, 6 साल 7 साल की उम्र में अपने यहाँ ले आते थे। वो सराय स्कूल में टीचर थे, आदर्श हाई स्कूल में, और किराए के कमरे में सराय में रहते थे।
تو وہاں لے آتے تھے اور اپنے پڑھاتے تھے اور اپنے پڑھا کر کے سب کو امتحان دلواتے تھے. تو ہمارے یہاں کوئی بہو جو ہے ایم اے سے نیچے نہیں ہے. سب کو انہوں نے پڑھایا, امتحان دلوایا اور سب جو ہے ٹھیک ٹھاک رہے. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے گھر کا جو ماحول تھا وہ ماحول بچا رہا, چونکہ سب ان کے تربیت یافتہ لڑکیاں آئیں. اب بھیا کی شادی, ہمارے بڑے بھائی کی شادی پھوپھو کی لڑکی سے, میری شادی جو ہے ماموں کی لڑکی سے, اس سے چھوٹے والے کی شادی پھر پھوپھو کی لڑکی سے, پھر اس کا چچا کی لڑکی سے. تو ایسے کر کر کے سب کو پہلے اپنے یہاں بلایا, پڑھایا لکھایا, کپڑا لتا کھانا پینا سب کا انتظام کیا, اور جب عمر ہو گئی تو پھر شادی کر دیا. تو والد صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہمیں یقین ہے کہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے, رزق اللہ دیتا ہے, تو جو لڑکی ہمارے گھر آئے گی وہ اپنے باپ کے گھر کھانا چھوڑ کے نہیں آئے گی. یہ ان کا یقین تھا, پختہ یقین تھا. اس لیے سب کی شادی انہوں نے بلا کمائی کے کی. اور ہماری شادی بھی جب میں پڑھ کے آیا دیوبند سے, فارغ ہو کر کے آیا, انہوں نے کہا بھائی اب شادی کر لو. تو شادی جو ہے میری ماموں کی لڑکی سے ہوئی. تو اب تک میری شادی کو 40 سال ہو گئے, لیکن آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ کسی موقع سے میرا کوئی تلخ کلامی کی نوبت نہیں آئی آج تک. جھگڑا تو بہت دور کی بات, کسی موقع سے کسی بات پر تلخ کلامی 40 سال ہو گئے شادی کو الحمدللہ نہیں ہوئی. والد صاحب کی تربیت کا اثر تھا. والد صاحب ہمارے یہاں رہتے تھے, سب بھائی اپنی اپنی نوکری پہ بچوں کے ساتھ, لیکن وہ ہمارے یہاں مستقل رہتے تھے اور میری اہلیہ ہی پوری خدمت کرتی تھی, والدہ کی بھی والد کی بھی. اور 86 میں جو ہے پہلی بچی تولد ہوئی, رضیہ عشرت, اور اس کی شادی میں نے اپنے بھتیجے سے کی ہے. رضیہ عشرت اور غازیہ عشرت, 2 بچی کو میں نے مدرسے میں پڑھایا, وہ حافظہ ہیں, عالمہ ہیں. اور 2 بچے کو میں نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا, وہ عالم حافظ مفتی, دونوں حافظ ہیں, مفتی ہیں, عالم ہیں. اب جب 2 کو میں نے ادھر دے دیا مدرسے میں, تو والد صاحب نے ایک دن بیٹھالا مجھ کو اور کہا کہ تم سب کو مدرسے میں دیے جا رہے ہو, میری لائن میں کون جائے گا؟ تو میں نے ایسے ہی کہا ان سے کہ آپ کی لائن سے میں ذرا مطمئن نہیں ہوں, تربیت کی کمی رہتی ہے. تو پھر والد صاحب نے کہا کہ میں نے تو ایک دن مدرسے میں نہیں پڑھا, میں نے ایم اے تک کی تعلیم کرتا پاجامہ ٹوپی کے ساتھ حاصل کی. میں انگلش ہسٹری پڑھاتا ہوں, کرتا پاجامہ ٹوپی کے ساتھ پڑھاتا ہوں. اور تم لوگوں کو باہر میں لوگ دیکھتا ہوگا گھنٹے 2 گھنٹے, تم میرے گھر میں رہتے ہو تو تم میرے احوال سے زیادہ واقف ہو کہ نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں, تلاوت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں, اور اذکار کا کیا معاملہ. دوسرا تو باہر کا نہیں جانتا نا, تم تو گھر کے آدمی ہو, 24 گھنٹے دیکھتے ہو, تو تم میرے اندر خرابی نکالو. میں نے مدرسے میں پڑھا, ایک دن اسکول میں پڑھا, کالج میں پڑھا, میں نے ایک دن مدرسے میں نہیں پڑھا. تو ظاہر ہے کہ باپ کے اندر خرابی کیا نکالنے کا تھا. تو میں چپ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ 2 بچے تو تم نے ادھر دے دیے, 2 بچے ادھر دو, اور 2 بچی ادھر دے دیا, 2 بچی کو ادھر دو. تو میں نے کہا جیسی آپ کی مرضی آپ کر لیجیے. تو انہوں نے, میرا ایک بھائی نداء الہدیٰ ہے, اب +2 ہائی اسکول میں ہے, لیکن پہلے وہ کنوینٹ میں پرائیویٹ میں پڑھاتا تھا. والد صاحب نے ان سب کو ان کے حوالے کیا کہ تم کنوینٹ میں داخلہ کراؤ اور پیسہ جو ہوگا ہم دیں گے, لیکن یہ کہ پڑھیں سب. تو پڑھنے لگے. تو اب وہ جو ان کے حصے میں 2 بچے 2 بچی چلی ہے, تو اس میں سے ایک بچہ جو ہے وہ انجینئر ہے, بامبے میں پوسٹڈ ہے. دوسرا بچہ جو ہے وہ PhD کر رہا ہے NIT سے, سرکاری صرفے پہ PhD وہ کر رہا ہے وہ. اور 2 بچی جو تھی, تو ایک بچی ڈاکٹر ہے ہومیوپیتھ کی, اور ایک بچی ابھی جامعہ ملیہ میں پڑھ رہی ہے +2 میں. تو اس طریقے سے تو والد صاحب اس معاملے میں بڑے حساس تھے. انہوں نے گھر بنا کے ہم لوگوں کو نہیں دیا, کپڑے پوشی مکان. وہ کہتے تھے کہ کس قرآن حدیث میں ہے کہ بیٹا کو گھر بھی بنا کے دو, تعلیم تربیت اچھی دے دو, شادی بیاہ کر دو وقت پر, ختم معاملہ. ایک تو بتایا آپ کو کہ 52 کتابیں میری چھپ گئی ہیں. دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ کئی مدرسے, کئی مسجدیں, عیدگاہ, یہ سب بھی بنوانے کا کام کیا. خود میرے گاؤں کی جو مسجد ہے وہ میں نے اپنے ذریعے سے بنایا, اور اس کا نقشہ بھی میں نے خود بنایا, ناخدا مسجد کے نقشہ کو دیکھ کر کے. لندن بھی گیا پہلے, کورونا سے پہلے 1 سال میں نے بوٹسوانا میں بھی قرآن سنایا, افریقی ملک میں. اسی طریقے سے
بہت جگہوں پہ سنایا. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میرے بچے, میرے گھر میں 10 حافظ ہیں. میری بیٹی حافظہ ہے, میری بہو حافظہ ہے, 2 بیٹا حافظ ہے, 2 بھتیجا حافظ ہے, یہ سب ہیں. یہ سب 15 دن کے بعد جب آ جاتے ہیں تراویح پڑھا کے, تو میں ان کو کھڑا کر کے تراویح سناتا ہوں, قرآن سناتا ہوں. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو راستہ بند دکھائی دیتا ہے اس کے بغل سے سب جگہ ڈائیورسن بنایا جاتا ہے. یہ ڈائیورسن والا جو راستہ ہوتا ہے یہ اچھل کود کرتا ہے, تکلیف دہ ہوتا ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ شاہراہ پر جا کر کے مل جاتا ہے. تو رکاوٹیں چاہے جتنی آتی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ رکاوٹ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہر رکاوٹ کے کنارے سے ایک راستہ ہے, اور جس کو ہم کو تکلیف کے ساتھ عبور کرنا ہوگا تب ہم جا کر کے آگے شاہراہ پر جا سکیں گے. تو اس اصول کی وجہ سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے, ہم رکاوٹ نہیں سمجھتے. اور اس معاملے میں ایک مثال دیتا ہوں جو میرے ذہن کی پیداوار ہے, اور شاید آپ بھی متفق ہوں اس سے. لوگ روشنی کی بڑی تعریف کرتے ہیں, علم روشنی ہے اور یہ پھیلاؤ اور وہ کرو, کرتے نا. میں مزاجاً یہ کہتا ہوں کہ روشنی سے زیادہ پانی کی صفت اپنانی چاہیے. اس لیے کہ روشنی کو آپ پردے گھیر کر کے اس کی رفتار کو روک سکتے ہیں. کھڑکی بند کر دیجئے, رفتار روشنی کی رک گئی. پردہ ڈال دیجئے, روشنی کی رفتار رک گئی. لیکن پانی کی صفت اگر آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پانی کی رفتار کبھی نہیں رکتی ہے.